إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، یہ سورۃ الفجر ہے. اس کے شروع کی چند آیتوں کے متعلق کچھ گفتگو، کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے شروع میں چند چیزوں کی 5 چیزوں کی قسمیں کھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. دوسرے نمبر پر قوم ثمود کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قوم کیسی طاقتور تھی، ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اور تیسری مثال اللہ تعالیٰ فرعون کی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. یہ تینوں قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو یا فرعون کی قوم ہو، یہ تینوں کے تینوں بڑے طاقتور تھے، مالدار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے تینوں پر عذاب کو نازل فرمایا. اللہ فرما رہے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخے والے فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذی الاوتاد کہا، میخوں والا فرعون. میخ کسے کہتے ہیں؟ جس کو کیل کہتے ہیں، کیلا جس کو ہم کہتے ہیں، کیلا کہتے ہیں. بہت زیادہ اس کو فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا جاتا ہے. مفسرین کے 2 قول اس کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے میخوں والے سے اس کے لشکر کی کثرت مراد ہے، کہ جب لشکر چلتا ہے تو خیمے بھی لگائے جاتے ہیں. اس کی فوج بہت بڑی تھی، اس کا لشکر بہت بڑا تھا. جب لشکر چلتے ہیں تو ان کے لیے آرام کے لیے خیموں کو لگایا جاتا ہے، اور خیموں کو لگانے کے لیے کیل کی، لوہے کی جو کیل جو ہوتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب کیل زیادہ ہوں گے، خیمے زیادہ ہوں گے، تو یہ کثرت کے پر دلالت کرتے ہیں کہ فوج بھی زیادہ ہے، لشکر بھی زیادہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں میخوں والا فرعون کہ اس کے خیمے بہت زیادہ لگا کرتے تھے، بڑی تعداد میں ایک لشکر تھا، آگے پیچھے ایک بڑی فوج تھی، اس کی لمبی چوڑی فوج تھی. اسے اپنی لشکر پر، اپنی طاقت پر، اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا. یہ فرعون کون ہے؟ ہم بارہا اس کا تذکرہ فرعون ہم نام سنتے ہیں. یہ فرعون دراصل میں نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے. مصر کے بادشاہ، مصر میں جب بھی کوئی بادشاہ بنتا تو اس بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا. تو فرعون کوئی خاص انسان کا نام نہیں ہے. قرآن کریم نے جس فرعون کا تذکرہ فرمایا وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے. لیکن علماء کرام فرماتے، مفسرین فرماتے فرعون یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے، کہ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کا نام دیا جاتا، فرعون کا لقب دیا جاتا. اب یہ جو فرعون جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس فرعون کا کیا نام ہے؟ تو الگ الگ علماء کرام نے، مفسرین الگ اس کے نام کو بیان فرمایا. تو یہ مصر کا فرعون جب بھی کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کو لقب فرعون دیا جاتا. اور اس وقت یہ ماحول تھا کہ جب فرعون کا، مصر کا کوئی بادشاہ مر جاتا تو اس کی ایک تاریخ لکھی جاتی، اس کی سواہنیں لکھی جاتی، اس کے شان میں قصیدے لکھے جاتے، اور اس کے لیے ایک بڑا سا مقبرہ بنایا جاتا، مضبوط سا، اور اس میں اس کو دفن کیا جاتا. اور وہیں پر اس کے سونے چاندی کچھ شاہی خزانے کی قیمتی چیزیں جواہرات بھی اس کے ساتھ رکھ دی جاتی.
مصر جس کو انگلش میں ایجپت کہتے ہیں، آج بھی وہاں پر بہت جس کو چھوٹے چھوٹے سے بے شمار مصر میں پرانے زمانے کے جب بادشاہ مر جاتے تو پہاڑوں کی شکل میں وہ مقبرے بناتے۔ مصر میرا بھی جانا ہوا ہے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اس طرح سے مقبروں کو دیکھا ہے، جیسے کہ پوری دنیا کے جو عجائبات 7 عجائبات ہے، ہمارے اس میں ہندوستان کا تاج محل بھی شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے مصر، ایجپٹ کا پیرامڈ جس کو کہتے ہیں، جس کو عربی میں اہرام ثلاثہ کہتے ہیں، جو پہاڑ کی شکل میں بنے ہوئے 3 طرح سے، وہ بادشاہوں نے بنایا ہے، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی پہاڑ کی شکل ہے، پہاڑ بنے ہوئے، پہاڑوں کی طرح انسانوں نے بنایا، اور اتنے اونچائی میں اتنے بڑے اسے بنائے کہ دنیا کے عجائبات میں وہ شامل ہے۔ تو بادشاہ پرانے بادشاہوں کا یہ مزاج تھا کہ جب وہ مر جاتے اپنی حیاتی میں اس طرح سے اونچے اونچے مقبرے بناتے، اہرام ثلاثہ جس کو کہتے ہیں وہ بناتے، ان کو اس کو دفن کیا جاتا، شاہی خزانے، سونے چاندی زیورات بھی ساتھ میں دفن کیے جاتا۔ یہ مصری کی تاریخ ہے۔ تو فرعون یہ بڑے لشکر والا تھا، تو ذی الاوتاد سے ایک قول تو یہ ہے کہ اس کا لشکر بہت زیادہ تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی عادت تھی جب کسی کو سزا دیتا تو اس کے دونوں ہاتھوں پر کیلے کو ٹھوک دیتا، ان کے پیروں پر کیل کو ٹھوک دیتا، جیسے کہ کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے کہ فرعون کے خزانے کا ایک شخص تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گیا۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے اسی طرح سے اس کے دونوں ہاتھ کو، اس کے ہاتھ پر کیلوں کو ٹوک دیے، زمین پر پیروں سے کیلوں کو ٹوک دیا۔ اس کی بیوی وہ بھی حضرت آسیہ کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آگے، اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا۔ خود قرآن کریم میں ایک جگہ خود موجود ہے، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا، حضرت آسیہ کے ساتھ بھی اس نے یہی معاملہ کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے طرح طرح کی تکلیفیں دی، مصیبت دی، اور ان کے ہاتھوں میں پیروں میں کیلوں کو ٹوک دیا۔ جب آخر میں اس کے ظلم کی انتہا ہو گئی، آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، قرآن کریم میں وہ دعا موجود ہے، اے اللہ تو ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے اور اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو روح کو نکال لیا اور ظالموں سے ان کو نجات دے دی۔ تو فرعون جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، تو ذی الاوتاد میخوں والے سے ایک تو اس کی لشکر کی کثرت مراد ہے، دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت تھی کہ وہ کیل ٹوک دیتا تھا اور میخوں کو ٹوک دیتا تھا اور اس طرح سے وہ عذاب دیتا تھا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ بہت سے مقامات پر فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ ایک قرآن کریم یہاں پر فرما رہے ہیں فرعون کے بارے میں کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، 3 قوم کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون۔ فرمایا الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، 3 کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم تھی جو شہروں میں فساد مچاتی تھی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور زمین میں بہت زیادہ ان لوگوں نے فساد مچا دیا تھا، کفر کا فساد مچایا، شرک کا فساد مچایا، قتل و غارت کا فساد مچایا، ظلم زیادتی کا فساد مچایا۔ جب حد سے زیادہ ان کا فساد بڑھتا چلا گیا، اللہ نے اپنے زمین کو ان لوگوں سے پاک و صاف کر دیا۔ کیسا ظالم تھا فرعون؟ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ قتل کر دیتا، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا، ذبح کر دیتا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے لڑکوں کو قتل کر دیتا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا۔ کہ ایک کاہن نے نجومی سے کہا تھا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر کسی نے کہا سارے بنی اسرائیل اس کی خدمت گزار تھے، یہ بنی اسرائیل سے خدمت لیتے تھے، غلام کی طرح ان کو رکھتا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کی قوم پر۔ پھر کسی نے کہا اگر یہ سب ختم ہو جائیں گے ہماری مزدوری کون کرے گا، خدمت کون کرے گا، کام کون کرے گا؟ پھر کہا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ بھی قادر ہے، مطلق ہے، عالم الغیب ہے،
قیوم ہے، قہار ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اسے بھی اپنی ربوبیت کو بتانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرما دیا تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا پالنہار ہے، کل کائنات کو پرورش کرنے والا، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ نے بھی اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال قتل کا زمانہ، قتل کا سال تھا۔ اللہ نے دکھائے کہ تو اپنی طاقت آزما، ہم اپنی طاقت کو ہمارے سامنے آزما کر دیکھ لے۔ 2 بچے پیدا ہوئے اس سال، دوسرے بھی ہوئے جن کو قتل کیا، لیکن 2 بچے بچ گئے، اور دونوں بچے کا نام موسیٰ تھا۔ ادھر بھی ان کی ماں نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کے بچے کا نام موسیٰ رکھا، اور اس وقت ایک دوسرا بچہ بھی پیدا ہوا، اس کی ماں نے بھی اپنے بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ اس موسیٰ جس کو موسیٰ سامری کہتے ہیں، اس کی ماں نے یہ کرا کہ اپنے بچے کو قتل کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی والدہ نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ دیکھو صرف نام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے کیسا بچایا۔ وہ بچہ جس کا نام ان کے نبی کے نام پر رکھا گیا، اللہ نے اپنے نبی کے نام کی نسبت سے اس بچے کو بھی بچا لیا۔ تو جو نبیوں کے طریقوں کو اختیار کر لیں، نبیوں کی سنتوں کو اپنا لیں، نبی کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ اس کو کیسے نجات نہیں دے گا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیج دیا۔ ایک لمبا قصہ ہے، مختصراً اس کو بیان کرو، پھر بعد میں کسی موقع پہ اس کے پہلو کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا، اور اپنے ہی فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، اسی کے دشمن کے گھر پر بھیجا کہ تو جس بچی کی خاطر سارے بچے کو قتل کر رہا ہے، اس بچے کو ہم تیری نظر سے چھپا کر پرورش نہیں کریں گے، تیری نظروں کے سامنے اسی بچے کی تربیت ہوگی۔ اس کو رب کہتے ہیں، اس کو پالنے والا کہتے ہیں۔ اور وہاں موسیٰ سامری کو پہاڑ پر رکھ دیا، وہاں روزانہ ایک فرشتہ آتا، اس بچے کو کھلاتا پلاتا، اس کی تربیت کرتا، لیکن وہ ایک بچی کی تربیت تو فرعون کر رہا ہے، اور ایک بچی کی تربیت پرورش اللہ کا نیک فرشتہ کر رہا ہے۔ لیکن جب دونوں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایک بچہ جس کی پرورش، جس کی تربیت اللہ کے نیک فرشتے نے کیا، وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا، اور جس کی پرورش اللہ کے دشمن نے، فرعون نے کی، وہ بڑا اوکر نبی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی پیدا فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام نبی ہے، ان کی اولاد میں ان کا لڑکا کافر ہے، نافرمان ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نبی ہے، بیوی نافرمان ہے، وہ اپنے ایک دوسری گناہوں میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ان کے باپ کافر ہے، مشرک ہے۔ اس اللہ نے کافر مشرک کے گھر بھی نبی کو پیدا فرمایا، اور نبی کے گھر کبھی اولاد میں بھی کافروں کو پیدا فرمایا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ایک انسان دین دار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، وہ دین کی محنت بھی کرتا ہے، دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے، لیکن اس کی کے گھر میں اسی کی اولاد نافرمان ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ پورے جہاں میں دعوت و تبلیغ کرتا پھرتا ہے، خود اس کے گھر کی اولادیں کیا اس راستے پر چل رہی ہے۔ ہمیں یہ جملہ کسی کو کہنے کا حقدار ہم نہیں ہے۔ ہمارا کام لوگوں تک دین کو پہنچانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اچھی باتوں کو پہنچانا، برائی سے روکنا ہے۔ جہاں ہدایت کی بات ہے وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ اگر ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہوتی، اگر ہدایت کسی نبی کے ہاتھ میں بھی ہوتی، ہمارے نبی اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دیتے۔ ہمارے نبی آخری وقت اپنے چاچے کے کان میں ضد کر رہے ہیں، ایک مرتبہ میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ لو، اقرار کر لو۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ اللہ جس سے چاہتے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا۔ کیسا بادشاہ تھا؟ مشرک نہیں، مشرک تو کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، یہ تو دوسروں کو مشرک بناتا تھا، اپنے بارے میں کہ انا ربکم الاعلی،
میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں، میرے سے بڑا کوئی خدا نہیں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا۔ کتاب میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گلستہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرعون یہ مصر کا بادشاہ تھا، اور اسی بادشاہت کی گھمنڈ میں اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا۔ جب بعد میں یہ مصر فتح ہوا تو وہاں کے بادشاہ نے جو مصر کو فتح کیا تو ان صحابی نے مصر کا ایک بادشاہ ایسے شخص کو بنایا جو بالکل جاہل تھا، کم عقل تھا، اس کا سب سے ذلیل غلام تھا، اس غلام کو فرعون کا مصر کا بادشاہ بنا دیا اور کہا یہ وہی ملک ہے جس ملک کی گھمنڈ میں فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، آج میں اس کے تخت پر ایسے ظالم، ایسے جاہل بادشاہ کو میں بٹھاتا ہوں۔ تو خیر وہ ایسا بادشاہ کیسا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا میں سب سے بڑا خدا، میں سب سے بڑا رب۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک موقع تو وہ ہے فرعون کو موقع دیا گیا، ظالموں کو دنیا میں موقع دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اسباب مہیا کرتا ہے، پھر بھی انسان نہیں سدھرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، نرم گفتگو کرنا۔ نبی ہے، نبی کو بھیجا جا رہا ہے کس کے پاس؟ جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ظالم ہے، بادشاہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ ان ماؤں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی نظروں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہو؟ ان ماؤں کے دلوں سے کیا بددعائیں نکلتی ہوگی؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے، میرے ایمان کو لے کر، میرے پیغام کو لے کر، توحید کی دعوت کو لے کر، لیکن تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، سخت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری دعوت کا اثر نہ ہو بلکہ غلط اثر پڑ جائے۔ اس لیے اس آیت کریمہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ داعی کو یہ متوجہ کرتی ہے ہم کسی کے پاس دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ نہیں ہے، وہ اس سے کم مسلمان ہے، ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں لعلہ یتذکر او یخشی، اگر آپ نرم لہجہ اختیار کرو گے شاید نصیحت قبول کر لے، شاید مجھے عذاب سے ڈر جائے، مجھ سے ڈر جائے اور سیدھی رات پہ اختیار کرنے والا بن جائے۔ ایک اللہ نے اس کو موقع دیا، ایک وقت وہ آیا کہ یہاں ماؤں کے دلوں سے بددعا نکل رہی، ظالم ہے، پھر بھی یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے فرعون کے ساتھ ہے۔ جب اس نے نہیں مانا، حد سے زیادہ اس کا کامل گزر گئے، اس کا ظلم بڑھتا گیا، سرکشی بڑھتی گئی، فساد بڑھتا گیا، کفر بڑھتا گیا، شرک بڑھتا گیا، قتل و غارت بڑھتا گیا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اس کا فساد بڑھتا گیا، قتل و غارت بڑھتا گیا، ظلم بڑھتا رہا، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔ کیسا عذاب میں مبتلا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا، اور ڈوبتے وقت وہ ایمان لے کر آ گیا کہ میں ایمان لے کر آ جاتا ہوں، ڈوب رہا ہے، اللہ نے فرعون کو ڈبا دیا، اور ڈوبتے وقت وہ فرعون ایمان لے کر آ گیا۔ اب اللہ نے فرمایا الآن اب ایمان لے کر آتے ہو، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے عین عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ جب عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ کو قبول، جب بندہ توبہ کرنے لگ جائے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ صرف ایک قوم کی توبہ عین عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ عین عذاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی قوم پر جب عذاب کے وقت انہوں نے توبہ کی، اپنے نبی سے مدد مانگی، اللہ نے ان سے عذاب کو نہیں ٹالا۔ تو اللہ تعالیٰ تین قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، قوم ثمود کا تذکرہ فرمایا، فرعون کا تذکرہ فرمایا، وہ تینوں کے اعمال بیان فرمائے، بڑے فسادی تھے، کفر شرک کو پھیلاتے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، عذاب کا کوڑا، تیرے رب کا عذاب کا کوڑا ان پر برس پڑا، عذاب کا کوڑا۔
جیسے کسی کو کوڑا مارا جائے تو کوڑا مارتے ہیں تو وہ بدن کے کسی ایک حصے پر اس کا زخم نہیں لگتا، وہ کوڑا بھی بار بار مارا جاتا ہے اور اس کی تکلیف کسی ایک حصے پر نہیں، ہر مرتبہ الگ الگ حصے پر لگا کرتی ہے۔ اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسا، ان کے جسم کے کوئی ایک حصے کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ پورے جسم کو اللہ کے عذاب نے گھیر لیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر آگے فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو یقیناً تمہارا رب گھات میں ہے۔ مرصاد کے معنی گھات میں بیٹھنے کو۔ گھات میں بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جائے، ایک گاؤں میں کوئی چور چوری کرنے کے لیے روزانہ آتا ہے، کوئی جرم کا انجام دینے کے لیے آتا ہے، گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ رات میں ایک فلاں شخص ہمارے گاؤں میں آتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، گاؤں والے سارے چھپ کر بیٹھ گئے، راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے، گھات میں بیٹھ گئے، جب یہاں سے آئے گا فوراً ہم حملہ کریں گے۔ اس کو گھات میں بیٹھنا کہتے ہیں۔ وہ انسان بچ نہیں سکتا کہ وہاں سارے لوگ راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے گا ہم حملہ کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے تمہارا رب بھی تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ یہ نہ سمجھنا یہ تو قوم عاد کے ساتھ معاملہ ہوا، قوم ثمود کے ساتھ معاملہ ہوا، فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا، ہمارے ساتھ معاملہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہاں پتہ چل سکتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، جو اللہ دوسروں کے ساتھ کرنے پر قادر ہے وہ اللہ تمہارے ساتھ بھی وہ اعمال کرنے پر قادر ہے۔ وہ اللہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے صبح شام کے اعمال سے باواقف ہے۔ رات کی تاریک ہو دین کا اجالا ہو، اس کے لیے دین رات دونوں برابر ہے۔ اگر انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور دنیا میں چلا جائے، کسی اور دور دراز میں چلا جائے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ تب بھی اس انسان کے بندے کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو یا زور سے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کو بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، جو ہمارے دل میں کوئی بات آئی اپنی زبان سے کسی کے سامنے اظہار کر دیا یا اپنے دل دماغ میں اس کو ہم نے چھپا لیا، دل دماغ میں ہم گناہ کے پلاننگ کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، کسی کا اظہار نہیں کیا، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ واللہ ہر چیز پر قادر ہے، کل کائنات اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہارے گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے ہر حرکات و سکنات کو جانتا ہے۔ اگر تم بھی زمین پر سرکشی کرنے لگ جاؤ گے، ظلم زیادتی کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کے نافرمانی کرنے والے بن جاؤ گے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین سے جیسے پہلے لوگوں کو پاک کیا تمہیں بھی پاک و صاف کر دے گا، اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔